ہم اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے، دین کی خادم بنے، تو اس کے لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں اور لقمہ حلال خود کھائیں، اپنی نسل کو کھلائیں۔ اور اگر حلال کا اہتمام نہ کیا جائے اور اپنے بچوں کو اگر رزق حلال نہ کھلایا جائے اور اس کے بعد امید رکھیں کہ یہ بڑے ہونے کے بعد دین کے خادم بنیں گے، تو یقیناً یہ بیوقوفی کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ، ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک نہر کے پاس سے گزر رہے ہیں، بھوک کی شدت کی بنیاد پر ایک سیب کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ بعد میں بھوک ختم ہونے کے بعد احساس ہوا کہ نہ جانے اس کا مالک کون ہوگا۔ آپ کنارے چلتے رہے، ایک باغ کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ اس سیب کی معافی کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جان گئے کہ جو ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے یہاں تک آئے، یقیناً وہ اللہ کا مقبول بندہ ہی ہوگا۔ تو آپ نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اتنے ماہ تک میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد سوچا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے غوث اعظم کے والد ماجد ولایت کے منصب پر فائز ہے، لیکن باغ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب معافی کے لیے پہنچے تو حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا کہ میری ایک بے دست و پا لڑکی ہے جس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان یہ سلامت نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو تو اس سیب کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں پر خاص طور پر غور یہ کرنا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نکاح کرنے سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا جسم مبارک صحیح و سالم ہے، پھر بھی خوف خدا آپ کے دل کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے بدن کے اعضاء یہ سلامت نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتا چلا کہ وہ تو نور کا ایک پتلا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی والدہ ماجدہ یہ اپنے زمانے کی اتنی بڑی متقیہ ہے کہ آپ کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا گیا کہ آپ نے کبھی حرام چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو زبان سے گونگی اس لیے کہا گیا کہ آپ نے زبان سے کبھی خلاف شرع بات کو نکالا نہیں ہے۔ آپ کو پاؤں سے اپاہج اس لیے کہا گیا کہ آپ کے قدم مبارک کبھی ایسی جگہ پر گئے نہیں ہے کہ جس جگہ پر جانا شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو کیا غوث اعظم کی زندگی ہم کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ جب کسی کا باپ اتنا بڑا متقی ہو کہ جو ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو اور بے دست و پا لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، اور جب کسی کی والدہ، کسی کی ماں اتنی زیادہ متقیہ ہو، تو جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کا سردار غوث اعظم کو پیدا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم خود اگر اچھے بننا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو رزق حلال کمائیں اور حلال ہی اپنی اولاد کو کھلائیں، اور یقین جانیں کہ حلال ذریعے سے اگر سوکھی روٹی بھی اگر کھلائی جائے تو وہ دل کے اندر نور پیدا کرتی ہے، اور حرام ذریعے سے اگر گوشت بھی کھلایا جائے تو وہ دل کو مردہ ہی کیا کرتا ہے۔